سورۃ یاسین کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ انما تنذر، بلا شبہ آپ کے ڈرانے کا فائدہ اسی کو ہوگا، من اتبع الذکر، جس نے نصیحت کی پیروی کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے ڈرا بن دیکھے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، سو ایسے آدمی کو آپ خوشخبری سنا دیں بخشش کی اور عزت والے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو یہ آگے بھیج رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو بھی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، حالانکہ ہم ہر چیز کو محفوظ کر چکے ہیں ایک کھلی کتاب میں۔ اس سے پہلی آیت 10 نمبر آیت کی میں اللہ پاک نے مشرکین عرب کی حالت کو اور ان کے دلی رجحان اور کیفیات کو جانتے ہوئے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ ان کے دل اتنے کالے اور سیاہ ہو چکے ہیں کہ آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں، ان کو پیغام پہنچائے نہ پہنچائے، ان کو آخرت کے عذاب سے متنبع اور آگاہ کریں یا نہ کریں، ان کے حق میں بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی یہ مانیں گے نہیں، ان کے حق میں مفید نہیں ہوگا۔ کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے باوجود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں چھوڑی، مایوس نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ پاک نے آگاہ کر دیا تھا کہ ان کو تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی تبلیغ سے فائدہ کون اٹھائیں گے، آپ کے متنبع کرنے سے، آگاہ کرنے سے، خبردار کرنے سے فائدہ کون اٹھائیں گے۔ 2 صفات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، جس بندے کے اندر 2 صفات ہوں گی اس کو حق کی تبلیغ سے فائدہ ہوگا۔ پہلی صفت کیا فرمایا، من اتبع الذکر، جس نے نصیحت کی پیروی کی، جس نے نصیحت کی پیروی کی، اور ظاہر بات ہے نصیحت کی پیروی وہی کرے گا جو نصیحت کو پہلے سنے گا، اور جو سنے گا ہی نہیں تو وہ پیروی کیسے کرے گا۔ اس لیے عرب کے لوگوں کا بھی یہی طریقہ تھا، آج بھی باطل کا یہی طریقہ ہے، حق والوں کی آواز ہی دبا دیتے ہیں کہ کوئی سنے ہی نہ، پروپیگنڈا ایسا کرتے ہیں، ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ نہیں ان کی سننی نہیں ہے، یہ ہیں ہی غلط۔ عرب کے لوگ بھی آپس میں مشورے کر کے اسی طرح کا پروپیگنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کرتے۔ علماء نے لکھا ہے
سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو کچھ عرصے کے بعد ہی حج کے ایام آ گئے۔ اب حج کے ایام میں پورے عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے اپنے طریقے کے مطابق، تو مشرکین مکہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ بھائی یہ لوگ آئیں گے، باہر کی دنیا کے لوگ آئیں گے اور یہ بات کرے گا تو لوگ تو اس سے متاثر ہو کے جائیں گے، تو اب کیسے روکا جائے ان کو، اب ان کو کیسے روکا جائے؟ تو ولید ابن مغیرہ جو ان کا بڑا سردار تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، اس نے کہا کہ پہلے آپس میں تو ایک بات طے کرو کہ لوگوں کو کہنا کیا ہے۔ کسی نے کہا جی ہم یوں کہیں گے کہ یہ شاعر ہے، وہ کہنے لگا نہیں، شاعروں والی تو بات اس میں ہے ہی نہیں، میں شعر و شاعری کو جانتا ہوں، میں غرض قافیہ سارے شعر کے امور جانتا ہوں، یہ تو شعروں والا کلام ہی نہیں کرتا۔ اچھا پھر اسے کہہ لیتے ہیں کہ یہ نجومی ہے، کاہن ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، کاہن بھی نہیں ہے، نجومی بھی نہیں ہے، نجومیوں جیسی افواہات اور بکواس تو اس کی زبان سے ہے ہی نہیں، یہ تو سچائی اور صدق کی بات کرتا ہے۔ پھر کیا کہے کہ جی جادوگر کہہ لیتے، اس کے کلام میں جادو ہے۔ کہنے لگے یار جادوگروں والی تو اس کی حالت ہی نہیں ہے، وہ تو گندے مندے اور نجس اور ناپاک رہتے ہیں، یہ تو ہر وقت صاف ستھرا اور پاکیزہ انسان بن کے رہتا ہے، تو کہنا کیا ہے، لوگوں کو روکنا کیسے ہے، یہی نہیں طے ہوگا۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا چلو میں غور کرتا ہوں، پھر غور کیا، پھر سوچا، سوچ بچار کر کے کہنے لگا آخری بات اتنی سمجھ آتی ہے، بس لوگوں کو یہ کہیں کہ اس کے کلام کے اندر جادو ہے، اس کے کلام میں جادو ہے، جو سن لیتا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، لہذا اس کا کلام ہی سننے سے بچو۔ یہ اس قسم کی فضا اور چینل چلائے ہوتے تھے کہ بات ہی نہیں سننی ان کی۔ عرب کا ایک آدمی تھا، بڑا مشہور شاعر تھا، اس کو عرب کا باجا کہا جاتا، آج کل کی زبان میں یوں کہہ لیں کہ عرب کا مشہور چینل تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ کسی آدمی کے حق میں یا کسی کے خلاف وہ چند شعر کہہ دے تو وہ پورے عرب میں مشہور ہو جاتا۔ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اس کو کسی نے کہا کہ تم اس شاعر کی دعوت کرو، اس کو خوب کھانے کھلاؤ اور اس سے کہو تمہاری تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دے۔ اس نے اس پہ عمل کیا، اچھے اچھے بڑے خاندانوں کے رشتے اس کی بچیوں کے لیے آ گئے، اس قسم کا وہ آدمی تھا۔ اب وہ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، ان کو فکر لائق ہو گئی ابو جہل اینڈ کمپنی کو کہ یار یہ تو آپ سے ملاقات کر گیا اور آپ کی بات اس نے سن لی تو یہ تو آپ کا ہو جائے گا، اور پھر اگر اس نے کوئی قصیدہ لکھ دیا تو پھر تو پورے عرب میں اس کی بات پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکے گا، لہذا اسی کو روکو، یہ ملاقات ہی نہ کرے۔ چنانچہ وہ مکے میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ہی ابو جہل نے اس کو لے لیا اور لالچ دیا، اتنا مال لے لو اور ان سے ملاقات نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ بالآخر وہ اس بات پہ راضی ہوا کہ 100 اونٹ بمائے ساز و سامان غلہ و اناج بھر کے مجھے دے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، نہیں ملاقات کر۔ اندازہ کریں کہ دین کی آواز کو دبانے کے لیے ان خناسوں اور خبیثوں نے 100 اونٹ بھی دے دی، غلے اور اناج سمیت دے دیے کہ اس کی بات نہ سنی جائے۔ اللہ کی شان، وہ یہ سارا قافلہ لے کے واپس جا رہا تھا تو راستے میں ہی سواری سے ہی گرا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور راستے میں ہی مر گیا۔ لالچ نے اس کو کہاں پہنچا دیا، 100 اونٹ بھی کسی کام نہیں آئے، آ جاتا متاثر ہو جاتا، لیکن دل ہی اللہ کے قبضے میں، تو دل اللہ کے قبضے میں ہے، سننا ہی نہیں چاہے گا جو تو وہ کیا مانے گا۔ آج بھی میرے محترم دوستو اہل حق کے خلاف یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، نہیں نہیں سننی نہیں ہے، نہ ان کی بات ہی نہیں سننی، یہ تو ہے ہی غلط، کم از کم سنو تو سے، پہلی
سٹیج تو یہی ہوتی ہے کہ بندہ بات تو سنے، وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کا موقف کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کو تو سنے، اس کے بعد پھر اس میں جو اچھی بات لگے اس کی پیروی کرے۔ جب بات اچھی لگے، دل کو بھا جائے، دلیل تسلیم ہو جائے، عقل میں آ جائے تو پھر اس کی اتباع کرے۔ تو اللہ فرماتے کہ جس شخص نے سنا ہی نہیں، جس نے اتباع ہی نہیں کی، نیت یہ نہیں کی کہ اچھی بات ہوئی تو میں مان لوں گا، اس کو حق کی طلب کیسے پیدا ہوگی؟ اور جب حق کی طلب ہی نہیں ہوگی تو حق ملے گا بھی نہیں۔ اللہ پاک حق دیتے اسی کو ہے جس کے دل میں حق کی طلب ہو، اور جس کے دل میں حق کی طلب ہی نہ ہو اللہ اس کو حق کبھی نہیں دیتے۔ اور طلب حق اس کے دل میں پیدا ہوگی جو حق کو سننے کے لیے کم سے کم تیار تو فرمایا جو شخص آپ کی بات کی پیروی کرے، جو نصیحت کی بات کو تسلیم کرے، سب سے پہلی صفت یہ ہے وہ فائدہ اٹھائے گا آپ کی تبلیغ سے۔ دیکھیں میں آپ آج تبلیغ کرتے ہیں، اللہ پاک کی توفیق سے لوگوں کو حق بات کہتے ہیں، سناتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں مانتے، کچھ لوگ مان بھی جاتے ہیں۔ ہماری تبلیغیں تو ہلکی سی ہیں، پھسی سی ہے، اس میں 100 قسم کے غلط فاسد خیالات بھی آ سکتے ہیں، لیکن جن کی تبلیغ بھی کامل تھی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کامل اور اکمل تبلیغ، بے لوث تبلیغ، کوئی لالچ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تبلیغ پہ بھی اگر ابو جہل اور اس جیسے لوگوں کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا تو آخر کوئی تو بات ہے، کوئی تو وجہ ہے کہ کیوں اثر نہیں ہوا۔ تو وہ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے سننے کی اپنے اندر طلب ہی پیدا نہیں کی، حق کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی حق سن کر پھر بھی ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب ان کو آپ کی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی تبلیغ سے فائدہ اٹھائیں گے جس نے نصیحت کی بات کو سنا اور اس کی پیروی کی، اس کی جستجو میں لگا۔ اور دوسری صفت کیا ہو اس کے اندر؟ وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، وہ رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، آخرت کی باتوں کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، فرشتے، قبر، حشر، میدان، اور پھر پل صراط، پھر آگے جنت یا جہنم۔ بلکہ ہم تو اس زمانے کے مسلمان ہیں، اللہ ہمیں اسلام پہ، ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابہ نے تو چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پہ وحی اترتے دیکھی، بہت سارے معجزات دیکھے۔ تو بن دیکھے ایمان تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں دیکھا اور پھر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے صحابہ سے بڑا ایمان ہے، یقین جانے ان جیسا ایمان تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بن دیکھے اللہ کو ماننا، بن دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین کرنا، تو جس کے دل کے اندر یہ ڈر اور خوف ہوگا اور بن دیکھے ہوگا، اللہ فرماتے اس کو آپ کی تبلیغ کا فائدہ ہوگا، یہ فائدہ اٹھائے گا آپ کے آگاہ کرنے سے، اس کو اثر ہوگا، اس کا یہ جب سنے گا اس کے اندر طلب پیدا ہوگی، طلب پیدا ہوگی تو پھر اللہ اپنے تک اس کو پہنچا بھی دے گا۔ لہذا فرمایا ایسے بندے کو جس کے اندر یہ دو صفات ہے، فَبَشِّرْهُ، آپ اس کو خوشخبری سنائیں، اس کو آپ بشارت سنائیں۔ اور کس چیز کی خوشخبری؟ فرمایا دو خوشخبریاں سنا دیں۔ ایک خوشخبری بمغفرہ، بخشش کی، اس کے گناہوں کی معافی کی، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اب دنیا میں بعض اوقات بندہ سوال کرتا ہے کہ جی کسی بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو تو پھر میرے محترم دوستو، اول تو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ایسا کوئی بندہ نہیں جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو،
انبیاء علیہ السلام کے بعد ہر بندہ ہی ایسا ہے جس سے کوئی نہ کوئی غلطی اور لغزش ہو جاتی. اچھا چلو مان لے کہ کوئی بندہ ایسا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو پھر بھی ہماری جو عبادتیں ہیں، ہماری تو عبادتیں بھی ایسی ہے کہ جو گناہ ہی ہیں. ہماری تو عبادتیں بھی ایسی ہیں جو اللہ کا حق ادا نہیں کر پا رہی. یہ تو عبادت بھی ایسی ہے کہ اس پہ ہمیں پکڑا جائے. ہم تو عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے بندے کو آپ خوشخبری سنا دے کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، چاہے وہ نیکی کے اندر ہوں چاہے گناہ کے اندر ہوں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور دوسری خوشخبری اس کو یہ سنا دے کہ وَأَجْرٍ کریم، اس کو عزت والا اجر ملے گا. عزت والا اجر. ایک ہے بندے کو معاوضہ دے دیا جائے لیکن ساتھ لعنت ملامت کی جائے، منہ وٹ کے. آج بہت سارے لوگ ہیں تنخواہ بھی دیتے ہیں تو چہرے پہ بل ڈال کے، مزدوری بھی دیتے ہیں چل جا یار جان چھاڑو. اللہ فرماتے ہیں میں ایسی مزدوری نہیں دوں گا بلکہ میں عزت کے ساتھ مزدوری دوں. اجر کریم، ان کو اجر ملے گا، عزت والا اجر ملے گا. اور فرمایا یاد رکھو، یہ مت بھولو کہ مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے تو مٹ جائیں گے. یہ مت سمجھو انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے. یہ اجر کریم دینے کے لیے یا گناہ گاروں کو سزا دینے کے لیے ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے. پکی بات ہے، یقینی بات ہے. اور کریں گے کون؟ فرمایا وہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. پہلی دفعہ پیدا کرنے والا بھی اللہ، تو دوبارہ مرنے کے بعد مٹا دینے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنے والا بھی کون ہے؟ وہ اللہ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ زندگی آئے گی اس میں حساب کتاب ہوگا، اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا، برے اعمال کا وزر اور وبال پڑے گا. اچھے اور برے اعمال کون ان کو شمار کرے گا؟ کون بتائے گا؟ میری پوری زندگی اب 46 سال 47 سال کی زندگی گزر گئی، جوانی سے لے کر اب تک میں نے کیا کیا؟ کوئی اچھا عمل اللہ کی توفیق سے ہوا تو کیا ہوا؟ کوئی گناہ مجھ سے ہوئے تو کیسے ہوئے؟ کیا ہوئے؟ کون بتائے گا؟ اللہ فرماتے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو تم آگے بھیج رہے ہو ہم لکھ رہے ہیں. یہ کوئی بھولا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ زبانی یاد کیا ہے بعد میں لڑائی ہو جائے کہ جناب ایسا تھا ویسا تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم، حالانکہ ہمیں ضرورت نہیں، اللہ کے علم اتنا علم وسیع ہے اور اتنا پختہ ہے کہ ضرورت نہیں لکھنے کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم پھر بھی لکھ رہے. اور لفظ کیا فرمایا؟ ما قدموا، جو تم آگے بھیج رہے، جو تم آگے بھیج رہے. اب کوئی بندہ سوال کرے جی میں تو آگے کچھ بھی نہیں بھیج رہا، میں تو یہی کر رہا ہوں، میں نے تو نیت ہی نہیں کی آگے بھیجنے کی. اللہ فرماتے تم نیت کرو یا نہ کرو، تم اچھا کر رہے ہو وہ بھی آگے جا رہے، تم برا کر رہے ہو وہ بھی آگے جا رہے. یہ اعمال ہمارے یہاں نہیں رہ جائیں گے. کسی نے دنیا کے اندر لوگوں پہ ظلم کیا، غریب پہ ظلم کیا، کسی کا حق مارا، کسی کی جگہ دبائی، کسی کے پیسے روک لیے، کسی کے ساتھ ویسے مار پیٹ سے زیادتی کی اور وہ یہ سمجھے کہ بس یہاں کیا اور یہیں رہ گیا. نہیں نہیں، اللہ فرماتے ما قدموا، جو قدم اٹھایا، جو زبان سے بولا، جو آنکھوں سے اشارے کیے، جو ہاتھ پاؤں سے عمل کیا، یہ سب کہاں جا رہا ہے؟ آگے جا رہا ہے. ما قدموا، یہ سب آگے جا رہا ہے. اچھے ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا، سب آگے جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہم صرف ما قدموا نہیں لکھ رہے، صرف جو آگے بھیج دیا وہی نہیں لکھ رہے، بلکہ وآثارہم، جو پیچھے آثار چھوڑے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. بعض اوقات کوئی بندہ نیکی کا عمل کرتا ہے، اس نیکی کے عمل کے اثرات پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ تو چلا جاتا ہے، اثرات پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا. اب خود تو دنیا سے پردہ فرما گئے، اب دنیا جہان میں
لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے یہ تبلیغ، تو یہ ان کے آثار ہے۔ اللہ فرما رہے کہ جو انہوں نے عمل کیا ہم نے وہ بھی لکھ لیا، جو آثار ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 چھوٹی بڑی مسجدیں بنائی اپنے دور خلافت، 5000 چھوٹی بڑی مسجدیں، اور بڑی مساجد کے اندر قرآن کے مکتب اور مدرسے بنائے، اور فرماتے ہیں کہ پوری امت پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم کو عام کیا۔ اب آج تک قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، مدارس آباد ہیں، مساجد آباد ہیں، اللہ ان کو آباد و شاد رکھے۔ تو جہاں جہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، حضرت عمر تو دنیا سے چلے گئے لیکن جو عمل انہوں نے آگے بھیجا وہ بھی اللہ نے لکھ لیا، جو آج تک اس کے اثرات چل رہے وہ بھی اللہ لکھ رہا۔ آج کوئی بندہ مدرسہ بناتا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی رفاع عامہ کا کوئی کام کرتا ہے، کوئی خیر کا کوئی کام کرتا ہے، کوئی اچھا بھلائی کا کام چھوڑ جاتا ہے، اس کے اثرات پیچھے جتنے رہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی لکھ رہے ہیں، اس کا بھی اجر ملے گا۔ حدیث پاک میں من سن سنتا حسنتا، جو شخص کوئی اچھا عمل جاری کرتا ہے فلہ اجر مثلھا واجر من عمل بھا، اس کے لیے وہ اجر بھی ہوتا ہے جو اس نے کیا، اور وہ اجر بھی ہوتا ہے جو بعد میں لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور بعد والوں کے عمل میں من غیر ان ینقص فیھا، اس میں کوئی کمی بھی نہیں کی جاتی، ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کو بھی اجر ملتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جو شخص کوئی برائی کا کام چھوڑ جائے، کوئی غلط کام چھوڑ گیا، کوئی بے حیائی کا کام چھوڑ گیا، فلم بنا کے چھوڑ گیا، غلط منظر بنا کے چھوڑ گیا، اب لوگ جب تک اس کو دیکھتے رہیں گے اور اس سے جو ہے غلط اثرات لیتے رہیں گے، اس کا بھی گناہ ملے گا جو کیا، اور بعد میں جتنے کرتے رہیں گے اس کا بھی گناہ ملتا رہے، اور اس میں بھی فرمایا ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی اتنے ہی وبال ملے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جو ہم عمل آج کر رہے ہیں اس کے اچھے اثرات بھی پڑ رہے ہیں، برے اثرات بھی پڑ رہے ہیں، اچھے عمل کے اچھے اثرات، برے عمل کے برے اثرات۔ اگر ہم اچھائی کو پھیلائیں گے، نیکی کو پھیلائیں گے، تو اس کی رہتی دنیا تک اللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب دیتے رہیں گے، اور اگر ہم برائی کو پھیلائیں گے خدا نخواستہ تو پھر رہتی دنیا تک جب تک وہ برائی رہے گی اس برائی کے وبال اور وزر سے، اس کے بوجھ سے ہم بچ نہیں سکیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر اچھائی نہیں کر سکتے، اچھائی نہیں پھیلا سکتے، تو کم سے کم برائی بھی نہ پھیلائیں۔ بہت سارے لوگ غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک رات ہی ذہن میں آئی، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تعداد کو بڑھاتا ہے وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ کسی قوم کی تعداد کو بڑھاتا ہے، اب مثلاً یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، اس کو آپ نے دیکھا تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس کے دیکھنے والے کتنے ہو گئے، ویورز کتنے ہو گئے، اس کو دیکھنے والے کتنے ہو گئے، اس میں آپ بھی شامل ہو گئے۔ اب غلط منظر کو آپ نے تو دیکھ کے بند کر دیا، لیکن آپ کی لسٹ میں نام آ گیا کہ یہ بھی دیکھنے والا ہے۔ اب وہ نام مٹے گا نہیں کبھی، یہاں اگر مٹا بھی دیا جائے کسی طریقے سے، اول تو یہاں بھی نہیں مٹتا، لیکن اگر کوئی مٹا بھی دے اللہ کے کاغذوں میں نہیں مٹے گا۔ آپ اس غلط چیز کو دیکھنے والوں میں بن گئے تو غلط چیز والوں میں ہی شامل ہوں گے جب تک آپ دل سے سچی توبہ نہیں کریں۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس لیے اس جملے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کا بھی جائزہ لو، پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کا بھی جائزہ لو۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے انقطع سائر اعمالی، اس کے سارے اعمال کی فائلیں، رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں، سب بند ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، فرمایا 3 چیزیں جاری رہتی ہیں۔
3 چیزیں جاری رہتی ہیں۔ ایک فرمایا صدقہ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کر گیا۔ صدقہ جاریہ کا مطلب کیا؟ کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی راستہ بنا دیا، سڑک بنا دی، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ کسی کے لیے راستہ بنا دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ ہسپتال بنا دینا، کسی کے لیے جو ہے پانی کا انتظام کر دینا، درخت لگا کے سائے کا انتظام کر دینا، یہ سب رفاع عامہ کے کام اور صدقات جاریہ۔ دوسرا فرمایا علم ينتفع به، علم کا کام چھوڑ گیا، کتاب لکھ دی، شاگرد بنا دیے، یا کوئی تقریر اور تحریر جو ہے ایسی چھوڑ دی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ گیا جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی، یہ بھی صدقہ جاریہ، اور یہ بھی کام سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ بند نہیں ہوتا۔ تو ہم ان تینوں میں سے کوشش تو کریں تینوں ہی چیزیں ہماری ہوں، لیکن کم سے کم کوئی ایک چیز تو ہماری بن جائے کہ جو ہم مر جائیں تو بعد میں بھی ہمیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا وہ چلتا رہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما قدموا وآثارهم، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے ما قدموا سے مراد نماز ہے، اور آثار سے مراد نماز کی طرف اٹھنے والے قدم، آثار نشانات قدم کو بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے تحت وہ قصہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مسجد نبوی کے قریب کچھ گھر خالی تھے۔ بنو سلمہ کے لوگ، ان کے گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پہ تھے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ اپنے گھر چھوڑ کے ہم مسجد نبوی کے قریب آ کے رہائش کر لیں، تو ہم مسجد کے نزدیک ہوں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اثرات اور روحانی انوارات زیادہ ملیں گے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیارکم، انہی اپنے گھروں کے اندر رہو، تکتب آثارکم، تمہارے قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں۔ تم جو ایک ایک قدم چل کے مسجد کی طرف آتے ہو، ایک ایک قدم تمہارا اللہ کے رجسٹروں کے اندر لکھا جا رہا ہے، تو لہذا دور ہی رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے جتنے زیادہ قدم لگیں گے اتنی زیادہ نیکیاں ملیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے متعلق آتا ہے کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم، تاکہ زیادہ نیکیاں لکھی جائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیر سے نکلیں اور نماز ہی رہ جائے۔ ہاں، وہ نکلتے بھی پہلے تھے، جلدی نکلتے تھے، اہتمام کے ساتھ نکلتے تھے، کوشش ہوتی تھی کہ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے پہنچتے تھے تاکہ نیکیاں زیادہ لکھی جائیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب کچھ ہم لکھ رہے ہیں، اگلے بھی، پچھلے بھی، اچھے بھی، برے بھی، اور ہم سب کو اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، اور ایک ایک کا حساب بھی ہوگا۔ حالانکہ ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں، اس کو بھی آگے واضح کر دیا، حالانکہ ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کو تو ہم پہلے ہی محفوظ کر چکے ہیں، فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں، یا امام سے مراد کتاب ہے، ایک کھلی کتاب، اور اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں سب کچھ درج ہے، میں نے کیا کیا، کیا کرنا ہے، موت تک میرے کیا اعمال ہوں گے، یہ سب لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور قیامت تک آنے والا آخری انسان پیدائش سے لے کر موت تک کیا کیا کرے گا، اللہ نے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو جب سب کچھ محفوظ ہے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارے کرنے کے بعد ہم پھر لکھتے ہیں، تاکہ کوئی حجت نہ رہ جائے کہ جی ہمارے خلاف ایسے خام خواہ لکھ لیا گیا، تم نے کیا ہے، ہم نے وہ لکھ لیا۔ بعض لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر ہمارا کیا قصور، ایسی بات نہیں، ہم نے کرنا تھا، اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، اس کا علم بہت وسیع ہے، اس کے علم میں پہلے سے تھا۔ یہ جیسے کسی علاقے کے اندر چوری ہو جائے نا تو تھانے دار پہلے کے جتنے نام ہوتے سب کو اٹھا کے لے جاتے، تو ان سے کوئی کہے بھی ان کو کیوں اٹھا لیا، وہ کہتے ہیں میں نے پہلے بھی پتا سی یہی چور ہونے، یہی چور ہونے۔
ہمارے ایک دفعہ چوری ہو گئی، تھانے دار سے بات ہوئی، کہتے فیصلہ بات کتے چوری ہو ویسے 3 علاقے جو بندے پڑے تھے، یا چکیرے جو بندے چکی دے، یا سدو پورے جو چکی دے، یا پھر زرعی یونیورسٹی دے ہاسٹلاں جو بندے چکی دے۔ ان 3 علاقوں کے بندے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں بچور نہیں ملتا گئے۔ تو یہ کیسے انہوں نے سمجھ لیا؟ تجربے کی بنیاد، حالانکہ ان کا تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے علم کے مطابق پہلے سے جانتے ہیں کہ قیامت تک آنے والا آخری انسان کیا کیا گل کھلائے گا۔ اللہ نے وہ اپنے علم کے مطابق لکھ دیا۔ یہ نہیں کہ ہم لکھے ہوئے پہ عمل کر رہے ہیں، ہمارے کیے ہوئے کو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا، اور جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا اللہ فرماتے ایک دفعہ نہیں، ہم تمہارے کرنے کے بعد پھر لکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی تمہاری حجت نہ رہ جائے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم اپنا ایک ایک قدم پھونک پھونک کے اٹھائیں کہ ہم نے جو کیا، جو کر رہے ہیں، کل کو اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور برے اعمال سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت